اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم جیسے آدمی، عامی آدمی، جن کے پاس اقتدار کی باغڈور نہیں، جن کے پاس یہ وسائل نہیں کہ اپنے مظلوم بھائیوں کی جا کر خود مدد کر سکیں، اور نہ اس بات کے وسائل ہیں کہ ہم اپنے قوم کے، اپنے ملک کے جو مہنگائی زدہ لوگ ہیں ان کی کس طرح امداد کر سکیں اور اپنے ملک کو کس طرح پٹڑی پر لا سکیں، یہ ہمارے بس میں نہیں۔ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں گزارش یہ کرنی ہے کہ جب بھی کوئی برائی آئے یا مصیبت آئے تو شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ جس شخص کے اختیار میں جو کچھ ہے اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے وہ کام کرے، جو کچھ اختیار میں ہے اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ کام کرے۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں فساد کی ایک بہت بڑی وجہ رشوت خوری ہے۔ اب ہر مسلمان جو دن رات اپنی پریشانی کا تو اظہار کرتا ہے کہ ملک یہ دیوالیہ ہو گیا، فلاں حکومت نے نقصان پہنچا دیا، فلاں حکومت نااہل ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن خود اس کا اپنا کام جو تھا کہ وہ رشوت لینا بند کر دے وہ چھوڑے ہوئے، اور مجلسوں میں بیٹھ کر تبصرے ہو رہے ہیں کہ فلاں حکومت آ گئی، فلاں جا رہی ہے، فلاں اچھی تھی، فلاں بری ہے، یہ تبصرے ہو رہے ہیں۔ لیکن میرے کرنے کا جو کام ہے کہ میں رشوت لینا چھوڑ دوں، میں حرام کھانا چھوڑ دوں، اس کی طرف توجہ نہیں، تو نتیجہ یہ کہ پریشانی گھٹے گی نہیں، بڑھے گی۔ اور اگر ہر شخص اپنا فرض منصبی اپنے جگہ پر ادا کرے، پہلا کام یہ جو کچھ تمہارے اختیار میں ہے وہ کرو۔ مثلا مظلوم فلسطینیوں کے لیے مثال کے طور پر ہمارے اختیار میں اتنا ہے کہ ہم کم از کم ان کے مصیبت زدہ، ستم رسیدہ بھائیوں کو کچھ معاونت، مالی امداد ان کو فراہم کر دیں۔ تو اس کا تھوڑا سا بہت سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، کوئی بہت زیادہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر رقم پہنچانا بہت آسان ہو اور ادھر ہم نے دی ادھر وہاں پہنچ گئی، بلکہ اس کے بہت سے اس کو مراحل طے کرنے پڑتے ہیں جب وہاں پہنچتی ہے۔ الحمدللہ پہنچ رہی ہے، لیکن دھیرے دھیرے۔ تو اگر ہمارے بس میں یہ ہے کہ ان کی مدد کریں، وہ مدد کریں، مالی مدد کریں، اور پاکستان کے حالات کے لحاظ سے جس کے قبضے میں، جس کے اختیار میں جو کچھ بہتری ہے وہ اپنا فرض منصبی ادا کرے۔ دوسرا یہ کہ ایسے موقع پر اللہ جل جلالہ سے لو لگائے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ بڑا معنی خیز لفظ استعمال کیا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو، بھاگنے کا لفظ استعمال کیا، اللہ کی طرف بھاگو۔ کیا مطلب؟ ساری پریشانیاں تمہیں، سب پریشانیاں لاحق ہیں اور تم ان کی وجہ سے رنجیدہ ہو، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، کیا کروں کیا نہ کروں، تو راستہ کیا ہے؟ بھاگ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں چلے جاؤ۔ کیا مانا؟ کہ کچھ دیر، کم از کم کچھ دیر اپنے ذہن کو خالی کر کے، اپنے تمام تعلقات اور تمام معمولات کو خیرباد کہہ کے کچھ دیر خلوت میں، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو کہ یا اللہ میں بھاگ کے آیا ہوں اس مصیبتوں سے، آپ کے پاس بھاگ کے آیا ہوں، تو اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری یہ پریشانیاں دور فرما دیں۔